अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन्निसा की आयत नंबर 59 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, आतिउल्लाह, तुम अताअत करो अल्लाह ताला की, व आतिउर रसूला, और अताअत करो रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व उलिल अम्री, और असहाबे उम्रा की, उस असहाबे अमर की, मिनकुम अपने में से, फ़इन फिर अगर तुम बाहम इख्तिलाफ करो, फी शैइन किसी चीज में, फ़रुद्दूहु तो तुम लुटा दो उसको, इलल्लाहि व रसूली अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, इन अगर कुंतुम हो तुम, तुमिनूना ईमान रखते, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत के साथ, ज़ालिका ये, खैरुन बहुत बेहतर है, व अहसनु और बहुत अच्छा है, तअवीला अंजाम के एतबार से। उलुल अमर, अपने में से इख्तियार वाले से मुराद बाज के नज़दीक उमरा और हुकाम और बाज के नज़दीक उलमा और फुक़हा हैं। मफ़हूम के एतबार से दोनों ही मुराद हो सकते हैं। मतलब ये है कि असल अताअत तो अल्लाह ताला ही की है, क्योंकि अल्लाह लहुल खल्क़ु वल अम्र सूरत अल-अराफ में, खबरदार मखलूक भी उसी की है, हुक्म भी उसी का है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह सूरत यूसुफ में, हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला ही का है, लेकिन चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिस मंशाए इलाही का मज़हर और उसकी मर्जियात का नुमाइंदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को भी मुस्तकिल तौर पर वाजिबुल अताअत करार दिया और फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत दरअसल अल्लाह ताला की अताअत है। मय्युति इर्रसूला फ़क़द अता अल्लाह सूरत अन्निसा में, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह ताला की अताअत की, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हदीस भी इसी तरह दीन का माखिज़ है जिस तरह कुरान करीम। ताहम उम्रा हुकाम की अताअत भी ज़रूरी है, क्योंकि वो या तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का नफाज करते हैं, या उम्मत के इज्तमाई मसालिह का इंतज़ाम और निगहदाश्त करते हैं। इससे मालूम हुआ
کہ عمرہ حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی اطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ اسی لیے آتی اللہ کے بعد آتی الرسول تو کہا کیونکہ یہ دونوں اطاعتیں مستقل اور واجب ہیں، لیکن آتی اول الامر نہیں کہا کیونکہ اول الامر کی اطاعت مستقل نہیں، اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیات الخالق، اور انما الطاعت فی المعروف بخاری میں السمع والطاعت للامام ما لم تکن معصیاتا، معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ یہی حال علماء و فقہا کا بھی ہے۔ اگر اولو الامر میں ان کو بھی شامل کیا جائے یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ارشاد و ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء و فقہا بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقینی مرجع عوام ہیں، لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس حد تک کی جائے گی جب تک کہ وہ عوام کو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلائیں، لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں، بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد اب حدیث رسول ہے۔ یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتایا گیا ہے۔ اس اصول سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں، جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب قرار دے رکھا ہے، اور اسی تیسری اطاعت نے جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے، مسلمانوں کو امت متحدہ کی بجائے امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رعایا کو اپنی اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حکام عمرہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، الا یہ کہ حکام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا کہ کسی بھی مسئلہ میں ان کے درمیان اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان کا یہی تقاضا ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی عمل بہتر ہے۔ آتی اللہ و آتی الرسول و اول الامر منکم، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آیت آتی اللہ و آتی الرسول و اول الامر منکم عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اس وقت کہ جب ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور ایک انصاری شخص کو اس کا قائد مقرر فرمایا۔
اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر امیر کسی وجہ سے لوگوں سے ناراض ہو گیا تو اس نے کہا، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم لکڑیاں جمع کرو، انہیں آگ لگا دو اور پھر ان میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، انہیں آگ لگائی اور جب اس میں کودنے لگے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آگ سے بچنے ہی کے لیے تو کی تھی، کیا پھر ہم خود ہی اس میں داخل ہو جائیں؟ وہ اس شش و پنج میں تھے کہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی جاتا رہا۔ پھر انہوں نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے کبھی نہ نکلتے۔ یاد رکھو، اطاعت صرف نیکی ہی کے امور میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر کام میں خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند سمع و اطاعت بجا لائے، بشرط ہے کہ اسے کسی معصیت کے کام کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اگر اسے معصیت کے کام کا حکم دیا گیا ہو تو وہ پھر اس میں سمع و اطاعت نہیں ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ ہم خوشی و ناخوشی، تنگی و آسانی، اور جہاں تک کہ اپنے اوپر ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی سمع و اطاعت بجا لائیں گے، اور کسی حق والے سے حکومت کے لینے کے ضمن میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے اس کے کہ تم کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت بجا لاؤ، خواہ تمہارا امیر کوئی ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو کہ جس کا سر منکے کی طرح کے مشابہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تو گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی تو یقیناً اس نے میری نافرمانی کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو امیر کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص بالشت بر بھی امیر کی اطاعت سے باہر ہو گیا اور اسی حالت پر فوت ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ان قریب تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، اور تم ایسی باتیں دیکھو گے جن کو تم برا سمجھو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا حق ان کو دو اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو۔
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम राया के लिए ढाल होता है, उसके पीछे जंग की जाती है और उसके जरिया से दुश्मन इंतशार, बदनज़मी और बदअमाली वगैरह से बचा रहता है। तो अगर वो अल्लाह ताला के तकवा का हुक्म देगा और अदल करेगा तो उसको उसका अजर मिलेगा, और अगर वो उसके अलावा किसी और काम का हुक्म देगा तो उसका वबाल खुद उसी पर होगा। सैयदना औफ बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बेहतरीन अमीर वो हैं जिनसे तुम मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, और तुम उनके हक में दुआएं करते हो और वो तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। और तुम्हारे बदतरीन अमीर वो हैं जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो और वो तुमसे दुश्मनी रखते हैं, और तुम उन पर लानत करते हो और वो तुम पर लानत करते हैं। रावी ने कहा, हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम ऐसे हुक्मरानों को तलवार के जरिया से हटा ना दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक कि वो तुम में इकामत सलात का फरीजा सर अंजाम देते रहें, नहीं, जब तक वो तुम में इकामत इस सलात के फरीजे पर कारबंद रहें। खबरदार, जिस शख्स पर कोई अमीर बनाया गया, उसने अमीर को देखा कि वो किसी हद तक अल्लाह ताला की नाफरमानी का मुर्तकिब होता है, तो वो उसकी नाफरमानी करने को कराहत से देखे, लेकिन अपना हाथ उसकी अताअत से ना खींचे। उम्मे हुसैन रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज्जतुल विदा के खुतबा में इरशाद फरमाते हुए सुना, अगरचे तुम पर कोई गुलाम ही क्यों ना अमीर मुकर्रर कर दिया गया हो, जो किताबुल्लाह के साथ तुम्हारी क़यादत करता हो, तो तुम उसकी बात सुनो और अताअत भी करो। एक रवायत में अल्फाज ये हैं, ख्वाह वो हाथ पांव कटा हुआ हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। मकसूद कुरान और सुन्नत है। आयत के इस हिस्सा में मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि किसी भी मसला में उनके दरमियान इख्तिलाफ हो तो उसका फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इससे साबित हुआ कि कुरान की तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस्लामी कानून का मुस्तकिल माखिज है। इससे ये भी मालूम हुआ कि सहाबा या ताबईन या आइमा में अगर किसी मसला पर नज़ा हो तो किसी का कौल भी हुज्जत नहीं, बल्कि वहाँ सिर्फ कुरान और हदीस ही पर अमल होगा। आयत नंबर 60। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ जो यज़उमूना, दावा करते हैं, अन्नाहुम, इस बात का कि बेशक वो आमानो, ईमान लाए हैं, बिमा, इसके साथ जो उनजिला, नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ, व माँ, और जो उनजिला, नाजिल किया गया, मिन कबली का, आपसे पहले, युरीदूना, वो इरादा करते हैं, अय्यता हाकामू, के ये कि वो फैसला ले जाएं, इलत्तागूती, तरफ तागूत की, बाकाद, हाल और हालांकि तहकीक, उमीरू, वो हुक्म दिए गए थे, यकफुरू, ये कि वो कुफर करें, बेही, साथ इसके, वयुरीदो, और इरादा करता है,
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور ارادہ کرتا ہے شیطان ان یضلہم یہ کہ گمراہ کر دے انہیں ضلالا بعیدا گمراہ کرنا بہت دور کا۔ اوپر کی تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ منافق ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی مشرک سردار یا یہودی یا نصرانی عدالت یا کسی کاہن سے فیصلہ کروایا جائے، حالانکہ اسلام ان سب کے انکار کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کرنے والی ہر عدالت کو طاغوت قرار دیتا ہے۔ افسوس کہ اس وقت اکثر مسلمان ملکوں کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام نظام عدل نافذ ہی نہیں ہے، بلکہ کفار کے بنائے ہوئے قانون نافذ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرآن و سنت کا کوئی متبع حکمران کفار کے اس نظام کو بزور بازو نکال باہر نہیں کرتا، اس وقت تک عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ مشکل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔